بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو شب قدر کی طاق راتوں کا یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی طاق راتوں کا ایک بہت ہی مجرب عمل بتاؤں گا۔ یہ عمل حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے اور اس کے بعد یہ دعا 10 بار پڑھ لے تو اس کی جو بھی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز حل ہو جائے گی۔ پسند کی شادی کا مسئلہ ہے، یا رشتوں میں بندش ہے، یا پھر اچھے روزگار کی تلاش ہے، یا پھر اتنا قرض ہے کہ اترنے کے کوئی آپ کو امکانات نظر نہیں آ رہے، تو الغرض کوئی بھی نیک اور جائز حاجت ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس وظیفہ کی برکت سے حل ہو جائے گی۔ یہ رمضان المبارک میں شب قدر کا خاص عمل ہے۔ اگر آپ یہ عمل شب قدر کی رات نہیں کر پاتے تو آپ یہ عمل رمضان المبارک کے بعد بھی عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اس رات کو ایک اور نام یعنی لیلۃ المبارکہ سے پکارا ہے۔ قسم ہے کتاب واضح کی، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ایک مبارک رات میں، کیونکہ ہمیں بلا شبہ ڈرانا مقصود تھا۔ یہاں مبارک رات کے معنی برکت والی رات کے ہیں۔ اس رات کی فضیلت اور برکت کتب احادیث میں متعدد مقامات پر آئی ہے، مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن حکیم میں 2 مقامات پر آئی ہے اور پھر سورہ قدر تو پوری اس مبارک رات کی تعریف میں مستقل صورت کے طور پر نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود بھی رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں سخت محنت کیا کرتے تھے۔ اتنی محنت کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ جس رات ہم نے عبادت کی ہے وہی شب قدر ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں اس رات کی نشانیاں بیان کی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی ایک نشانی یہ بتائی کہ اس رات کے بعد جو سورج طلوع ہوگا اس میں شعاع نہیں ہوگی۔ شعاع نہیں ہوگی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ شعاع میں تیزی نہیں ہوگی۔ ایک اور نشانی اس رات کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شب قدر کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو وہ وقت یاد رکھے گا جب چاند نکلتے وقت ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا؟ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اس رات میں سکون ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی اور نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، آسمان روشن اور صاف ہوتا ہے اور اس کی صبح کو سورج کی شعائیں ہلکی ہوتی ہیں۔ یہ عمل آج جو آپ کو بتا رہا ہوں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے روایت کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل ایسے ادا کرے تو اس کی جو بھی حاجت ہوگی، جس مقصد کے لیے بھی وہ کرے گا، اس مقصد میں اسے کامیابی ہوگی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اس عمل کو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اس کی دعا پوری نہ ہو۔ اگر آپ یہ عمل شب قدر کی کسی بھی رات میں کر رہے ہیں تو آپ نے نماز عشاء اور نماز تراویح ادا کر لینے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، جس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ کافرون پڑھنی ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ احد پڑھنی ہے، جسے سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، قل ھو اللہ احد۔ اس کے بعد آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے شروع اور آخر میں 3 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لیے بارگاہ خداوندی میں عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وظیفہ کے متعلق بتایا ہے، اگر کوئی بندہ اس عمل کو کرے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اس عمل کو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اس کی دعا پوری نہ ہو۔ یہ وظیفہ اگر کسی وجہ سے 21 رمضان المبارک کی رات نہ کیا جا سکے تو اسے باقی تمام شب قدر کی جو بقیہ راتیں ہیں 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی راتوں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ مختلف فقہا کے مطابق شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی مختلف راتوں میں ہوتی ہے۔ بعض کے نزدیک 21 رمضان کی رات، بعض کے نزدیک 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی راتوں میں ہوتی ہے۔
آخر پہ آپ سے درخواست ہے ہمارے وظائف کو عملیات کو اپنے دوستوں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔